لکھا ہے کہ بولنے کے لیے جتنا علم چاہیے خاموش رہنے کے لیے اس سے زیادہ علم چاہیے. بولنے کے لیے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے, بہت بولتا ہے, نہیں, وہ شیطان ہے, وہ بک بک کرتا ہے, بولتا ہے. زیادہ بولنے والا بڑا نہیں ہوتا, کم بولنے والا وہ خاموش کم گو جو ہوتا ہے وہ اصل کامیاب ہے. ایک شاعر ہے کیف اردو کا, اس نے عجیب بات کہی, کیف پیدا کر سمندر کی طرح وسعتیں خاموشیاں گہرائیاں. یہ عجیب شاعر تھا, انہوں نے کہا کیف پیدا کر سمندر کی طرح وسعتیں خاموشیاں گہرائیاں. سمندر میں آپ دیکھیں گے اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کے باوجود بھی خاموشی کا سایہ اس کے اوپر تنا رہتا, کہیں ہنگامہ نہیں, کہیں ہنگامہ نہیں. لیکن پہاڑ سے ایک جھرنا جب گرتا ہے چھوٹا سا, دیکھیں جھر 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 گرتے ہوئے 2 کلومیٹر دور تک اس جھرنا کی آواز سنائی دیتی ہے. پتہ چلا کہ اس جھرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سمندر آدمی جو سنو لیتا ہے, پی لیتا ہے, وہ خاموش ہو جاتا ہے. جب میں مزار روم میں تھا, ہمارے ایک استاد تھے بہت ہی فقیہ اور حدیث محدث, وہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حدیث پڑھاتے تھے, ترمذی شریف پڑھاتے تھے اور بخاری شریف پڑھاتے تھے. ان کی مجلس میں عصر کے بعد بہت سارے لوگ حاضر ہوتے تھے, شہر کے بہت لوگ حاضر ہوتے تھے ان کی مجلس میں, اور کچھ طلبہ بھی چلے جاتے تھے. مجھے بھی بزرگوں کی صحبت میں جانے کا شروع سے شوق رہا, میں بھی چلا جاتا تھا. بہت بوڑھے تھے اور بہت ہی عالم باعمل تھے وہ مفتی صاحب. تو جب عصر سے لے کے مغرب تک دیکھا کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چپ چاپ ہیں, کچھ نہیں بول رہے ہیں. وہ صرف کوئی کتاب لے کر کے, جو کتاب ان کو کل پڑھانی ہوتی تھی, کوئی شرح لے کے بیٹھ جاتے تھے, اس کے مطالعہ میں عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک لگے رہتے تھے, مطالعہ کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. سارے لوگ آتے تھے اور عصر سے لے کے مغرب تک بیٹھتے تھے, بیٹھ کے چلے جاتے تھے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسی مجلس ہے بھائی, نہ کوئی گفتگو ہے, نہ کوئی سوال ہے, نہ کوئی جواب ہے, نہ کوئی علمی بات ہے, نہ کوئی پوچھ رہا ہے کچھ, نہ وہ جواب دے رہے ہیں, نہ وہ نصیحت کر رہے ہیں, نہ ملفوظات زبان سے نکل رہے ہیں. یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ تو بڑے لوگوں نے بتایا کہ اصل میں خاموشی کی مجلس لگائی جاتی ہے, اور لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے یہ مجلس لگاتے ہیں کہ خاموش رہنا بھی ایک علم ہے, خاموش رہنا بھی یہ ادب ہے, ادب کی بات ہے. خاموش رہنا یہ بہت اونچی بات ہے, اور خاموش رہنے میں جو آدمی کامیاب ہو گیا, آپ لوگ خود ہی سوچ لیں. آپ لوگوں کی, ہم لوگوں کی جو 10 آدمی کی, 5 آدمی کی جب مجلس ہوتی ہے, ہر آدمی چاہتا ہے بڑھ چڑھ کر کے بولیں, سب بول رہا ہوتا ہے. اگر ایک آپ خاموش رہ کے دیکھیں کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. جس دن آپ چپ رہ جائیں گے اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے, لیکن چپ رہ نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ چپ رہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر. جس دن یہ صلاحیت پیدا ہوگی, من سکت نجا, وہ کامیاب ہو گیا جو خاموش رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مقولہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. آپ خود فیصلہ کریں کہ سونا قیمتی ہے یا چاندی قیمتی ہے. تو اگرچہ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, بول کر کے وہ اپنے آپ کو چاندی ضرور ثابت کر رہا ہے, لیکن جو خاموش ہے وہ یقیناً سونا ہے, اس لیے کہ اپنے آپ کو سونا بنا کے پیش کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, جو آدمی خاموش رہتا ہے زبان کے بارے میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسا ہوا کہ اپنی زبان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس کی حفاظت کرو, کامیاب ہو جاؤ گے. حتیٰ کہ حضور نے یہ تک فرمایا کہ جو شخص مجھے زبان کی ضمانت دے دے گا, زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے گا, اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت جو مسلمان, جو میرا امتی مجھے دے دے گا, میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں.